ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس شخص کے نام اعمال میں خوب زیادہ استغفار اور توبہ لکھا ہوگا وہ بہت خوش قسمت ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہم سب بھی روزانہ خوب توبہ اور استغفار کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ اللہ معاف۔ ایک صحابی ہیں حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب تشریف لائے تو وہ بھی سنا رہے تھے۔ ایک صحابی فرما رہے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں گنا، کاؤنٹ کیا کتنی مرتبہ آپ استغفار کرتے، آپ گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، بیان کرتے تھے، صحابہ سے کچھ کہتے تھے تو بیچ میں بار بار کہتے تھے کہ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ گنا تو ایک مجلس میں آپ نے 100 مرتبہ یہ جملہ کہا تھا۔ آپ سوچیے، وہ تو امام الانبیاء تھے، نبیوں کے بھی امام تھے، سردار تھے، اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، دنیا میں اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ان کا ہے، لیکن وہ ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کے دوران بھی اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ معاف فرما دے، رب اغفر لی وتب علی، یہ جملے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ 100 مرتبہ آپ نے ایک مجلس میں جملہ کہا۔ آپ بھی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ یاد کر لیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ پھر فرمایا انک انت التواب الرحیم۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہوتی ہے اور اللہ کی جو پہچان ہوتی ہے، وہ اللہ کی صفات سے جتنا واقف ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے ہر لفظ میں ایسی بات ہوتی ہے کہ جو بالکل اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ تو فرمایا کہ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ کیوں معاف فرما دیجئے؟ انکا انت التواب الرحیم، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو اور قبول ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں فرمایا انکا فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور آپ معافی کو تحب العفو فاعف عنی، معافی کو پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں معاف کرنے کو۔ تو فرمایا کہ آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ اور کیوں معاف کرتے ہیں؟ حق نہیں ہے آپ کا کہ آپ جو بندہ ہاتھ اٹھا لے آپ اس کو معافی کر دیں، آپ چاہیں تو آپ سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ معاف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ رحیم بھی ہیں، آپ کے اندر صفت رحم ہے، آپ بندوں کو چاہتے ہیں، محبت ہے آپ کو بندوں سے، اس لیے آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا وتب علینا، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ یہ اللہ کی 2 صفات بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ آپ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اب اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی بہت ہی جامع دعا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک تو اگر ہدایت اور برکت چاہیے، اور یقیناً چاہیے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، تو اپنا تعلق ہمارا جتنا خانہ کعبہ سے ہوگا، بیت اللہ سے ہوگا، اتنی ہماری زندگی میں ہدایت اور برکت ہوگی۔ بیت اللہ سے تعلق کرنے کے لیے اپنے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی مسجدوں سے تعلق، مسجدوں سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازیں مسجدوں میں ادا کریں اہتمام کے ساتھ، جتنی زندگی میں نمازیں ہوں گی ہدایت اور برکت اتنی زیادہ ہوگی۔ دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور انہی الفاظ میں اللہ سے مانگیں۔ وہ ساری دعائیں اللہ قبول کر چکے ہیں، وہ رحیم اور کریم ہے۔ جب ایک مرتبہ دعا قبول کر لی، انہی الفاظ میں اب اللہ کا کوئی بندہ مانگے گا، اور پھر اللہ نے قرآن میں نقل کر دی ان دعاؤں کو، اور قرآن ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہم انہی الفاظ سے اگر اللہ سے دعا مانگیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہماری دعا بھی قبول کریں گے۔ اس لیے انہی الفاظ کو یاد کریں اور ان الفاظ میں اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی بنائے اور آخرت